قل کہہ دیجئے للمخلفین پیچھے چھوڑے جانے والوں سے، من الاعرابی بدوؤں میں سے، ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم طرف ایک قوم کے، اولی بأس قوت والی، شدید سخت۔ ان مخلفین سے کہہ دیجئے کہ تھوڑے ٹائم کے بعد ایک بہت مضبوط قوم سے جنگ ہوگی، اس وقت تم کو ہم بلائیں گے۔ تو قاتلونہم تمہیں جنگ کرنا ہوگی ان سے، او یسلمون یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ وہ جنگ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اطاعت قبول کر لیں، جزیہ ادا کر دیں۔ ضروری نہیں جنگ بھی ہو سکتا ہے تبوک کی طرح جنگ ہی نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اب یہ جو خیبر میں آنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی غزوہ خیبر میں تو انٹری منع کر دی، یہ نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہو کہ اب ایک مضبوط قوم سے جب جنگ ہوگی تو آپ کو بلایا جائے گا تاکہ آپ کے امتحان کو چیک کیا جا سکے۔ یہ جو قوم اولی بأس شدید ہے، اس سے مراد قبائل عرب جن سے جنگ حنین ہوئی تھی، حوازن اور ثقیف کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی مراد قبائل عرب جن سے جنگ حنین ہوئی، حوازن اور ثقیف کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری مراد اس سے مسلمہ کذاب بھی لیا گیا ہے۔ مسلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ تھی۔ اور تیسری مراد فارس اور روم کی قوم بھی لی گئی ہے، جو کہ مجوسی اور نصرانی تھے۔ اور چوتھی مراد مدینہ کے یہود بھی لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان سے جنگ ہوگی تب آپ کو بلائیں گے تاکہ ان کے خلوص کا پتہ چل سکے۔ تو قاتلونہم تمہیں جنگ کرنا ہوگی ان سے، او یسلمون یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ہو سکتا ہے جنگ ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے وہ اطاعت قبول کر لیں اور جزیہ ادا کر دیں۔ فَإِن پھر اگر تطیعوا تم اطاعت کرو، یؤتکم اللہ دے گا تم کو اللہ تعالیٰ اجرا حسنا اچھا اجر۔ پھر اس وقت تم جب مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑو گے تو اللہ تمہیں اجرا حسنا دے گا۔ اجرا حسنا سے مراد دنیا کی غنیمتیں، پچھلے گناہوں کی معافی اور جنت ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم منہ موڑ گئے، کما تولیتم جیسا کہ تم نے منہ موڑا تھا، من قبل اس سے پہلے، یعنی حدیبیہ کے موقع پر، یعذبکم وہ عذاب دے گا تم کو، عذابا علیما عذاب دردناک۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا جیسا کہ تم پہلے بھی کر چکے ہو تو پھر اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اس آیت سے ایک بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان اندر سے سچا ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی سستی یا غفلت ہو گئی ہو تو اللہ اسے پھر موقع دیتا ہے، اور اگر وہ بعد میں ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھا لے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ اپنی پچھلی عادت پر ہی ٹکا رہے تو پھر اللہ بار بار موقع نہیں دیتا، پھر اللہ پکڑ لیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم سب جب اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں، کبھی ہم سستی کے شکار ہوتے ہیں، کبھی ہم غفلت کے شکار ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی نیکی کے موقع کو مس کر جاتے ہیں۔ پھر بعد میں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو اتنا اچھا نیکی کا موقع مس کر دیا، ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے دوبارہ نیکی کا موقع دے، اور پھر اللہ اس کو دوبارہ موقع دیتا ہے۔ اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لے تو اس کی پچھلی غلطی بھی اللہ معاف کر دے گا،
لیکن اگر وہ اپنی پرانی روش پر رہے پھر اللہ بار بار موقع نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. آیت نمبر 11 سے جو ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں منافقین کے بارے میں، چونکہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ آپ جیسے ہی مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ پہنچتے ہی یہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ عمرے پر ان ریزنز کی وجہ سے نہیں آ سکے. اس کے ٹھیک 3 مہینے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جائیں گے تو بھی آپ کے پاس آئیں گے کہ اب ہمیں اپنے ساتھ خیبر لے جاؤ، تو آپ ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا، یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. یہ ساری باتیں جو یہ مستقبل میں کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ سے واپسی کے راستے میں ہی بتا دیا. اب عمل کا اختیار ہے ہمارے پاس، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عمل کا اختیار دیا ہے، ہم اچھا برا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کتنا جانتا ہے ان منافقین کو کہ جو انہوں نے مستقبل میں کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. جو ریزنز دیں گے وہ الفاظ بھی آ گئے قرآن پاک میں، شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا. منافقین کی بظاہر باتیں کیسی ہیں؟ بہت اچھی. ریزن کیسے سالڈ نظر آ رہے ہیں. کیا کریں، گھروں میں مصروف ہوتے ہیں، کیا کریں، مجبور ہیں، آپ اتنے نیک لوگ ہیں، آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے گا، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ہمیں بھی آپ جیسا بنائے. لیکن یہ بات ان کے دل میں نہیں ہوتی، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو زبانوں پہ ہے ان کے، یہ ان کے دل میں نہیں ہے. اور کیسی پنش دی اللہ تعالیٰ نے. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ خیبر میں آئیں، نہیں آ سکتے. اس وقت ان کی کتنی رسوائی ہوئی ہوگی آپ سوچیں، کتنی انسلٹ فیل کی ہوگی انہوں نے. تبھی تو کہہ رہے تھے بل تحسدوننا، تم کو ہم سے حسد ہے، تم جلتے ہو ہم سے، تم چاہتے ہو ہمیں کچھ نہ ملے. یہ ریاکشن ان کی خباثت کو ظاہر کر گیا، ان کی منافقت کو ظاہر کر گیا. لیسا نہیں ہے علی الاعمی، اندھے پر، حرجن کوئی گناہ، یعنی اگر کوئی اندھا ہے اور جنگ کے لیے نہیں نکل سکتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ولا، اور نہ، علی الاعرجی، لنگڑے پر، حرجن کوئی حرج. ولا علی المریض، اور نہ مریض پر، حرجن کوئی حرج. جس شخص کے ساتھ کوئی شرعی عذر ہے اور وہ جنگ میں شامل نہیں ہوتا تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں. اب دیکھیں کچھ شرعی عذر ایسے ہوتے ہیں جو مستقل ہوتے ہیں. مثلا کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، لیکن کچھ عذر عارضی بھی ہوتے ہیں. مثلا کوئی بہت بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، اس کی بیماری ہو سکتا ہے کہ اسی ٹائم پر ہو جس ٹائم پر کوئی جنگ ہو رہی ہو، تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا اگر وہ جنگ میں شرکت نہیں کرتا. تو وقتی بیماری بھی اگر کسی کو ہے، عارضی بیماری بھی کسی کو ہے، تو وہ بھی معذور لوگوں میں ہی شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، داخل کرے گا اس کو باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، وہ عذاب دے گا اس کو دردناک عذاب. دو راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ ہے، اور ایک ان سے منہ پھیرنے کا راستہ ہے.
اور دونوں ہی کے اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتا دیے. جو معذور ہے اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے تو اللہ اس کو اس جذبے کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا. گو کہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہو سکا. جس نے منہ موڑا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو دو راستے ہیں، عمل کر کے، قربانی کر کے جنت حاصل کر لیں، اور دوسرا راستہ عمل چھوڑ کے، قربانی سے بھاگ کے جہنم کا راستہ چن لیں. چوائس اب ہماری ہے. اس سے پہلے آپ نے سورۃ توبہ میں بھی جب جنگ تبوک کا ذکر پڑا تھا تو وہاں پر بھی ان کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی. وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اندر ذرا سی بھی منافقت کو نہیں چاہتے، اور بعض دفعہ ہم کسی بھی عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کہیں یہ ہم سے منافقت تو نہیں ہو رہی. ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہے، کچھ نہیں، یہ بہت چھوٹا ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو، کام اگر دین کا ہے تو مومن کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. ہاں، ہٹے گا وہی جو منافق ہوگا. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون
فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے آگے ہوتے ہیں، لوگ ان کو سمجھدار کہتے ہیں، یہ بہت سمجھدار ہے، بہت عقل مند ہیں. لیکن جو لوگ دینی اعتبار سے مصروف ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں. بالکل اس ٹائم کی طرح جب حدیبیہ کا یہ معاملہ ہوا، مسلمان جب عمرے پر جا رہے تھے تو منافقین ان کو بے وقوف سمجھ رہے تھے کہ کتنی بڑی بے وقوفی کرنے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا. منافقین نہ سمجھ ہیں، ان کو سمجھ نہیں کہ اللہ کے راستے پر چلنے میں ہی فلاح ہے. ان کو اس بات کا نہ احساس ہے اور نہ اس کی سمجھ ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے میں ہی انسان کی دنیا اور آخرت کی بہتری ہے. تو واضح ہے اتنی آیات. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.